اکثر انداز کے اندر ہدیہ گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محسن یعقوب۔ تو محترم شاعر نے کیا خوب کلام لکھا، اگر آپ احباب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاعر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی۔ شاعر کہتا ہے کہ 9 لاکھ والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے۔ تھوڑے جو آپ چھوڑو سبحان اللہ، تصور میں جائیں، سوچیں، دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ لکھنے والے نے کیا لکھا۔ شاعر کہتا ہے 9 لاکھ والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے، یہ تمام بزم ہستی تیرے دم سے ہی سجی ہے، یہ تمام بزم ہستی تیرے دم سے ہی سجی ہے۔ اور آگے شاعر اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ تیرے در کا کھا رہے ہیں، تیرے ہی گیت گا رہے ہیں۔ ابھی بھی یا سیدی یا رسول اللہ تیرے در کا کھا رہے ہیں، تیرے گیت گا رہے ہیں، اور کوئی گن نہیں ہے ہم میں، بس یہ تیری بندہ پروری ہے، یہ تیری بندہ پروری ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال نامے دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کا ریکارڈ دیکھیں، اگر ہم اپنا کردار دیکھیں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے ہم میں۔ پچھلی قوموں جب وہ برے کام کرتی تھی ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن کیا بات ہے تم گناہ بھی ان سے بڑے بڑے کرتے ہو، تمہارا ریکارڈ ان سے بھی زیادہ برا ہے، مگر نہ تمہارے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے نہ تمہاری شکلیں بگڑتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تیرے گیت گا رہے ہیں، تیرے در کا کھا رہے ہیں، اور کوئی کمال نہیں ہے ہم میں کملی والے، بس یہ تیری بندہ پروری ہے، یہ تیری بندہ پروری ہے، اور آپ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ آگے شاعر لکھتا ہے کہ آقا تیرا مدینہ طوفان میں سفینہ، پیار سے آقا تیرا مدینہ طوفان میں سفینہ، ساری دنیا کا گھبرایا ہوا، بھٹکا ہوا، دھرکارا ہوا، جب مدینے جا کے سانس لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آقا تیرا مدینہ طوفان میں سفینہ، منزل میری یہی ہے، ساحل میرا یہی ہے، ساحل میرا یہی ہے، منزل میری یہی ہے، ساحل میرا یہی ہے۔ اور آگے اپنا عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ مجھے عمر بھر نوازا آقا تیری عطا نے، مجھے عمر بھر نوازا آقا تیری عطا نے، مجھے عمر بھر نوازا آقا تیری عطا نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ آج ہم جو ہیں، جہاں ہیں، جیسے ہیں، یہ سارے کا سارا مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے۔ نہ ہماری شکلیں بگڑتی ہیں، نہ ہم پہ آسمان سے بجلی گرتی ہے، نہ یہ زمین پھٹتی ہے، نہ ہم آندھیوں اور طوفانوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ پہلی امتیں جب اس طرح کا کوئی غلط کام کرتی تھی تو پتھروں کی بارش ہوتی تھی، آسمان سے ان کے اوپر بجلیاں گرائی جاتی تھی، زمین پھٹتی تھی، زلزلے آتے تھے، اور قومیں کی قومیں غرق، تباہ اور برباد ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن کیا بات ہے، امت محمدی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرے پیارے حبیب یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر بجلی گرائی جائے، مگر پیارے جب تیرا دربار نظر آتا ہے پھر ان خطا کاروں کی خطائیں نہیں، تیری نسبت مجھے مار دیتی ہے، تیری نسبت مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں اب ان کے گناہوں سے رد کروں، اس لیے کہ ان کی نسبت تیرے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے عمر بھر نوازا آقا تیری عطا نے،
مجھے عمر بھر نوازا آقا، مجھے عمر بھر نوازا، ایک باری سارے عکس ہوتے میں اگلے نفخانے دعوت دے سا، مجھے عمر بھر نوازا آقا، تیری عطا نے میری آخری تمنا تیرے در کی حاضری ہے۔ مجھے عمر بھر نوازا آقا، تیری عطا نے میری آخری تمنا تیرے در کی حاضری ہے۔ لولاک والے آقا، یہ تیرے دم سے ہی محفل سجی ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آج کی ہماری اس محفل کے مہمان ثناخوان رسول جناب حافظ محمد عبد الرحیم سیالوی صاحب سے میک کے اوپر آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی جناب کے اندر ہدیہ گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ محمد عبد الرحیم سیالوی صاحب۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مبشر بھائی کو، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے۔ اللہ پاک کی ذات ان کے بیٹے کو اخلاق والا بنائے، اچھے کردار والا بنائے اور میرے نبی کا سچا عاشق رسول بنائے۔ تو محبت کے ساتھ کریم آقا کی برگاہ میں عدید و سلام پیش کیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں، سرکار سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو محبت کے ساتھ کریم آقا کی برگاہ میں عدید و سلام پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب موت جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، میں دل سے پکاروں گا آمین رسول اللہ۔ میں دل سے پکاروں گا آمین رسول اللہ۔ اور جب تیری شان غریبی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب کیا جاتا ہے مجھ کو تیرے والا۔ ارے ہاتھ پھٹے گی نہیں جولی میری بھر جاتی ہے۔ بچے آواز آ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
سلام علیکہ یا حبیب اللہ 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 بولو اللہ 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 لجپال جینا رکھوانا ہے ان کا بڑ میٹھا بڑوانا ہے لجپال جینا رکھوانا ہے ان کا بڑ میٹھا بڑوانا ہے ساتھی اس سہارے نل لگ گئی ہے ساتھی اس سہارے نل لگ گئی ہے چڑھا تو بڑوالا ہے بولو اللہ اللہ سچا سویرا ہے جت سارے نبی کا ڈیرا ہے اٹھ رہتا سچا سویرا ہے جت آقا آکھڑ گے جت آقا آکھڑ گے اینو چھٹ دیو اے میرا ہے اللہ اللہ اور کیٹا کرم کری مقامات چھٹے ہاں رکھیانو رنگلا چھٹے ہاں سٹا ہک اچ میں جو تبیج رکھو سٹا ہک اچ میں جو تبیج رکھو جب لاہنا کلمہ پڑھا چھٹے ہاں بولو اللہ تو جان جانا تو شاہ ہوگا تو جان جانا ہے چہرہ محمد کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شان ہوگا تو جان جانا ہے چہرہ محمد کتاب تیرا دن یوسف نا خود آپ تے بکھر جاندے دن یوسف نا خود آپ تے بکھر جاندے اکھیاں نل تک لہندے ٹھنڈ سینت پہ جاندے
अखियां नल तक लैंदे ठंड सीसत पै जांदी अखियां नल तक लैंदे ठंड सीसत पै जांदी तक लैंदी सुलेखा जे तक लैंदी सुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सनाखाने मुस्तफा ना बन सकी है ना बन सकेगा इंसान तेरी जवाब तेरा दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे सब देख मगर मैंने बड़े देखे ना बन सकी है ना बन सकेगा इंसान तेरी जवाब तेरा तू शाने होगा तो जाने जाना है चेहरा मोहम्मद किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा साल तेरी जवाब तेरा। सिर्फ एक शेर है अहले बैत के हवाले से क्योंकि हम साहबा के भी नौकर हैं और अहले बैत के दर के भी नौकर हैं। ज़मीन बोले ज़मन बोला अली मौला अली मौला ज़मीन बोले ज़मन बोला अली मौला अली मौला ज़मीन बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला कभी बोले जान मौला अली मौला अली मौला कभी बोले जान मौला अली मौला अली मौला कसीदा जपा मैंने महफिल में अली मौला कसीदा जपा मैंने महफिल में अली मौला अली का हर सजन बोला अली का हर सजन बोला अली मौला अली मौला ज़मीन बोले जान मौला अली मौला अली मौला अली बोले जान मौला अली मौला अली जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हदिया गुलाहे अक़ीदत आप अहबाब के सामने सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम सियालवी साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। मोहतरम हमारी इस महफिल पाक के खुसूसी सनाखान मासूमी बिरादरान जो कि स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, मुझे भाई मुबशर की तरफ से ये कहा गया था जी कि आपने कम से कम आधा घंटा अपनी हाजिरी पेश करनी है, लेकिन ये कल की बात थी। आज मौके की मुनासबत से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और वक्त जो मुझे इजाजत दे रहा है वो ये तकाजा करता है कि बजाय आधे घंटे के अगर 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी हाजिरी कंप्लीट की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरी हाजिरी भी हो जाएगी और अहले खाना का जो एक कहा हुआ या जो एक दिल की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी और आने वाले सलाखान जो हैं उनको भी
جس طرح ہمارا ایک حق بنتا ہے میزبانی کا، زیادہ سے زیادہ ٹائم انہیں اگر دیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے۔ اور میں اپنی حاضری کو بجائے آدھے گھنٹے کے ٹوٹلی 5 سے زیادہ 7 منٹ کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اور اسی کی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کی گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی بلا تاخیر معصومی برادران کی نعت، اور نعت کے بعد خصوصی خطاب جناب عبدالحمید سیالوی صاحب جو آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب محفل کی زینت بنیں گے اور آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم برہان رشید کی میں تلاوت کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جب اللہ کا قرآن سنیں گے تو بھرپور آواز کے ساتھ اس کا آپ جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے دنیا والو ایسے ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ پیار سے کہیں اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ کافر لوگ کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے کر کے آئے جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں محترم، اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اب یہاں وہ بات کیا ہے جس بات کی بنا پہ رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا والو میرے نبی کی ذات پہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام لائے۔ محترم وہ بات کیا تھی جس بات کے اوپر کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوف ہے، اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایمان لاتے ہو تو ایسے لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے حبیب کے غلام ایمان لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب محترم یہاں درمیان میں بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی جس کی یاد کے اندر آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، وہ نبی جن کی محبت کے اندر اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے ہمارے مبشر بھائی کو صاحب اولاد کیا ہے، وہ نبی جس کی آمد کی خوشی کے اندر آج اس خوشی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے جب ہمارے نبی وضو فرماتے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کملی والے وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ پیار سے کہیں نا، کتنے مزے کی بات ہے، ایک قطرہ پانی کا صحابہ اکرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کا جھرمٹ بنا ہوا ہوتا ہے، جب ہمارے نبی وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام شہد کی مکھیوں کی طرح کملی والے کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور سب نے نیچے ہاتھ بچھائے ہوتے تھے۔ جتنا پانی جس کسی کے ہاتھ کے اوپر بھی گرتا صحابہ اکرام اپنے جسم پہ پانی کو مل لیا کرتے تھے اور شفا سمجھ کر اپنے جسم کے اوپر ملا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار حجام کو بلاتے، اپنی زلف مبارک ترشواتے، ایک بال کملی والے کی زلف مبارک کا کبھی زمین کے اوپر نہیں گرا۔ صحابہ اکرام بے ادبی سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بارے میں آپ نے سنا کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، جسم کا سایہ
سارے درختاں نہ سایہ ہونا، ساڑی بھی چھائیں اسی پار نکلساں اپنا سایہ نظر آسی کہ نہ آسی صاحب، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ لوگ بھی ساتھ چلتے تھے۔ اور شامی نے ٹائم اسی اسی پار جا کے نکلساں میرے نال اگر نہیں بھائی ٹرنے پہنتے مینڈی چھائیں انہوں نے پیرہ نے تھلے ہو سی یہ میرے سائے نے اتے پیر رکھ کے ٹرسن، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی تیرے سائے پہ قدم رکھے، میرے حبیب یہ بات میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ تاریخ ڈھونڈتی ہے ثانی مصطفیٰ، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا، سایہ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا دنیا لیو اہنج ایمان آنو، اس طرح میرے حبیب نے تعظیم کرو عزت کرو جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی تعظیم کی ہے۔ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے محترم، حدیث مبارکہ کا وعدہ کیا تھا، حدیث مبارکہ ہے لمبی چوڑی، تسی برا بیٹھے ہو میں صرف سمجھا کے میں اپنی گل ختم کرنا۔ جنگ بدر ہے، حضرت حذیفہ صحابی رسول نے انہوں نے والد عتبہ ابو جہل کی طرف کھڑا ہے، قتل ہو گیا ہے، مار دیتا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جنگ تو بعد فرمایا یہ جڑے کافر لوگ مر گئے نا انہاں سارے نے پیرا نے وچ رسیاں پا کے تے انہاں دھرو کے کھڈے دے اندر سٹو۔ صحابہ اکرام محترم کے کیتا ہے ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ انہاں سارے نے پیر پتے رسیاں نال انہاں نے لاشاں نو صحابہ اکرام نے دھرو کیا ہے۔ حضرت حذیفہ جڑے صحابی رسول نے انہوں نے والد نو عتبہ نو جب انہوں تکیا ہے بھئی صحابہ کرام نے پیرے چ پائی رسی پا کے تے دھروک کے لے جا رہے نے تے حضرت حذیفہ نے نا اہنج کر کے صرف محترم تکیا ہے اپنے پیو کا، سمجھ آگئی گا؟ حضرت حذیفہ نے ایسے دیکھا، سرکار نے فرمایا اوے روکو ایسا اتنے روکو، ہاں جی کہ گل ہے کیوں تکیائی؟ ہائے اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کیوں دیکھا آپ نے باپ کو؟ خیریت ہے؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی گل نہیں میں دے میں تکیا۔ فرمایا نہیں روکو روکو دسو جی کیوں دیکھے آپ نے باپ کو ایسے؟ اس لیے کہ گھسیٹ رہے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا بات ہے کیوں؟ عرض کی کملی والے میں نے اپنے باپ کو حیرت کی نظر سے اس لیے دیکھا ہے کہ میرا باپ بڑا دانا آدمی تھا۔ کیا تھا؟ دانا آدمی تھا، لیکن آج جب اس کو مار دیا گیا تو میری عقل حیران رہ گئی کہ میرے باپ کی دانائی کس کام کی ہے کملی والے جو تیرے در تک اسے نہ لا سکی۔ اگر واقعتاً یہ عقل مند تھا، اگر واقعتاً یہ دانا تھا، اگر واقعتاً یہ شعور والا تھا تو شعور سب سے بڑا شعور یہ ہے کہ بندہ دنیا کی محبت کو ٹھوکر مارے اور اپنے نبی کی غلامی اختیار کرے۔ ہماری آج کی اس معزز محفل کے مہمان خصوصی جناب حضرت العلامہ مولانا محمد عبدالحمید سیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محترم تشریف رکھیں۔ حسب وعدہ آدھے گھنٹے کی حاضری میں نے 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی مکمل کی اور امید ہے کہ مبشر بھائی ناراض نہیں ہونے لگے۔ ساڑھے محترم بزرگ جناب طالب حسین صاحب ساڑھے خیرخواہ اور انتہائی محسن، اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر دراز فرمائے تے انہوں نے سایہ انہوں نے پوری فیملی ہوتے اللہ قائم اور دائم فرمائے۔ میں نے محترم جو بات کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، دنیا والوں ایسے میرے نبی کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے۔ بس میں آپ کو یہی آیت مبارکہ دوبارہ سناتا ہوں اور جناب معصومی برادران سے ملتمس ہوں کہ میں کے اوپر تشریف لائیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا
مصطفیٰ ولکن لا یعلمون. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم قرآن رشید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ادب کے ساتھ ملتمس ہوں معصومی برادران سے میک کے اوپر تشریف لائیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی جناب کے اندر ہدیہ گل عقیدت پیش کریں. جناب معصومی برادران نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس ایک آخری نعرہ اس کو بعد نہیں بلند آواز سے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.